192 حق آیت نمبر 13 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزری ہوئی آیتوں میں ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا تھا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل دوسرے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو جھٹلایا تھا، اور ان کے تعلیمات میں بھی یہی عقیدہ آخرت کہ انہوں نے ان کا انکار کیا تھا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں پکڑا اور عذاب دیا۔ امت محمدیہ کو یہ بتلایا گیا کہ اگر تم رحمت دو عالم علیہ السلام کا انکار کرتے ہو، قیامت کو نہیں مانتے ہو، تو اسی انداز سے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی پکڑ سکتا ہے، اللہ اس پہ قادر ہے، تمہیں بھی دنیا میں عذاب سے دوچار کر سکتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کے تحت تمہیں موقع دے تو آخرت میں عذاب تو ہے ہر صورت میں۔ اب یہ بات بتلانے کے بعد وہ قیامت کے متعلق بار بار نبی مکرم علیہ السلام سے سوال کرنے اور پوچھنے کا جو سلسلہ ہے کہ جب قیامت کرتے ہو تو کب ہے قیامت، کب ہے قیامت۔ اب اس صورت کے اندر چونکہ قیامت کو بھی ثابت کیا جاتا ہے، اب تلاوت شدہ آیتوں میں اسی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ قیامت کا پوچھ رہے ہو وہ اس طرح نہیں بلکہ بہت سخت ہے، اس طرح کہ یہ آسمان جس کو تم دیکھ رہے ہو کہ جب سے اللہ نے اس کو بنایا ہے اب تک اور قیامت تک اس میں ایک شگاف نہیں آئے گا، لیکن جب قیامت آئے گا تو وہ پھٹ جائے گا۔ بلکہ اس سے پہلے یہ کہا جا رہا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونکا جائے گا، نفخۃ واحدہ، ایک ہی دفعہ کا حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونکیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ حُمِلَتِ الْأَرْضُ، اٹھا لی جائے گی زمین، والجبال، اور پہاڑ، دکتا دکتا واحدہ، یک بارگی ان کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ پہاڑ کتنا مضبوط ہے، پھر پہاڑ نہیں رہے گا، زمین پھر زمین نہیں رہے گی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے کہ یہ زمین بدلی جائے گی، پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے۔ اتنا
فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن پھر وہ واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی کہ پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے۔ یہ تو کیل ہے جو زمین پہ لگائے گئے، ان کو اٹھا کے ریزہ ریزہ کیا جائے گا، وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور زمین اٹھا لی جائے گی۔ اب وہ واقع ہونے والی یک بارگی واقع ہوگی۔ اب یہ تو نیچے نیچے فرمایا وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، پھر پھٹ جائے گا آسمان، پھر پھٹ جائے گا آسمان، درمیان سے وہ پھٹ جائے گا۔ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اس دن بہت نرم ہوگا، پگھل رہا ہوگا، اور فرشتے اس کے کناروں پہ آئیں گے، وہ درمیان سے پھٹ رہا ہوگا۔ ہاں، دوسری آیت میں قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ فرشتے زمین پہ اتر رہے ہوں گے۔ سورۃ فرقان میں ہم نے پڑھا تھا، زمین آسمان پھٹے گا، فرشتے نیچے اتر آئیں گے، بہت سخت مرحلہ ہوگا۔ آگے فرمایا وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، فرشتے اس کے کناروں پہ ہوں گے آسمان کے۔ اور یہ نفخہ کے بعد، نفخہ دو ہے، جو سور پھونکا جاتا ہے، ایک پہلی دفعہ جب یہ پھونکا جاتا ہے تو سب مر جاتے ہیں، اور پھر دوسری دفعہ سور پھونکا جاتا ہے سب اٹھ جاتے ہیں۔ تو نفخہ اولا، نفخہ ثانیہ۔ اب نفخہ ثانیہ کے بعد کہا جاتا ہے یحمل عرش ربک، تیرے رب کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، فوقہم، ان کے اوپر، یومئذ ثمانیہ، 8 فرشتے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے عرش کو 4 فرشتوں نے اٹھایا، اور پھر جب وہ دن آئے گا 8 فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے پھر لے آئیں گے۔ اب میدان لگے گا، رب کائنات کا عرش رکھا جائے گا، اب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے حساب و کتاب کریں گے۔ آگے بیان ہے، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پس جب پھونکا جائے گا سور میں، نفخۃ واحدہ، یک بارگی پھونکنا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ، اور اٹھاری جائے گی زمین، والجبال، اور پہاڑ، فدکتا دکتا واحدہ، یک بارگی انہیں کوٹ دیا جائے گا، ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ فیومئذ، پس اس دن، وقعت الواقعہ، واقع ہوگی، واقع ہونے والی، جسے قیامت کہا جاتا ہے۔ وانشقت السماء، اور پھٹ جائے گا آسمان، فہی یومئذ، پس اس دن یہ آسمان، واہیہ، پگھلا ہوا ہوگا، بہت سست ہوگا۔ والملک علی ارجائها، چونکہ آسمان میں فرشتے ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا جب آسمان پھٹے گا تو فرشتے آسمان کے کناروں کے طرف جائیں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ، اور اٹھائیں گے تیرے رب کے عرش کو، فوقہم، ان کے اوپر، یومئذ ثمانیہ، اس دن 8 فرشتے۔ اللہم وفقنا۔